رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ انسان کی زبان اس کا آدھا حسن ہوتی ہے، لہٰذا اپنے کلام کو اچھا کریں۔ وہ انسان جو کسی کے سکون، خوشی اور رزق کا قاتل بنے یا کسی انسان کا قاتل، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ بہترین ہے وہ رستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں اس لیے اختیار کی جاتی ہیں کہ ہمارے قیمتی الفاظ ضائع نہ ہوں۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والے موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ لوگوں کا دکھ بانٹیے یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنیے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناسب اور مشفقانہ رویہ اپنائیں، نصیحت بھی حکمت سے کریں، وگرنہ آپ کا یہ تلخ اور نامناسب رویہ آپ کے مستقبل کی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوگا۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہیں۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ انسان کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ خیال اپنی ذہنی صحت کا رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ایک نارمل زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا خوبصورت دلاسا ہے رب العالمین کی طرف سے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ ایک دن تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دے کر کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس رب نے آپ کے زخموں میں بیج بوئے ہوں، جن سے وقت آنے پر گلاب نکل آئیں۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر کردار کی پہچان ہمیں اپنے عمل پر بنانا پڑتی ہے۔ محض عبادت پر جزا سزا کے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ فیصلے خلق کے ساتھ برتاؤ، سلوک اور حسن معاشرات پر ہوں گے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہے، اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا، قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ جھوٹ کی ان گنت ترکیبیں ہیں مگر سچ ایک ہی قاعدے پر ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضروریات کے معیار پر پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ کسی غم کو جھیلے بغیر، اس میں مبتلا ہوئے بغیر بس کہہ دینا کہ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں، ایک رسمی جملے کے سوا کچھ نہیں۔ یقین جانے ہر کرب کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔
وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، پر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ دنیا کی تاریخ اور واقعات کو پڑھنا یاد رکھنا مقصد نہیں، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا مقصد ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جوانی، اکیلا پن، گھر کی ذمہ داریاں، ادھوری خواہشات، ناکامیاں، مستقبل، مشکلات، تھکاوٹ، تانے، نا امیدی، ناکام دوستیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سینے میں لیے اگر جی رہے ہو تو کمال کر رہے ہو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں وہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مایوسی کی انتہا پر بھی امید کی کرن موجود ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ نصیب کو برا کہنے سے بہتر ہے دعائیں مانگ کر نصیب کو بدل لیا جائے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے نکل کے جئیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کا بہتر سے بہترین متبادل موجود ہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ سوکھے پھول ہمیشہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو آپ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو آپ کی قدر دیتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے بات کرنے کی ہزار وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوستی کے دھاگے بنتے ہیں۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعا پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے گی تو میں بہت خوش ہوں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ اگر اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا سکون میں نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان یا چیز کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ جب آپ ڈٹ جائیں گے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی، یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی،
یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا، اور محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے جو پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ انسان کی شخصیت میں ضمیر سب سے زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں کسی کو امیر دکھانا ہے تو اس کو سلیو لیس پہنا دو، اور اگر غریب تو اس کے سر پہ دوپٹہ۔ کم عمر نوجوان ہمیشہ روشن مستقبل کی بات کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ماضی نہیں ہوتا، جبکہ عمر رسیدہ بوڑھا ہمیشہ شاندار ماضی کے قصے سناتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ لفظ کمینہ اور بغیرت گالی کی بجائے اب تعریف میں شمار ہوتے ہیں۔ طبی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ طبی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ کسی انسان سے بار بار اس بات کا تذکرہ نہ کریں جس کا جواب دیتے ہوئے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تبھی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتے دیکھی ہیں۔ انسان سمندر چھپاتا ہے باتوں کا جب وہ خاموش رہتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ در حقیقت ہارنے والا وہ ہے جس نے اپنا دین کھویا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد غربت نہیں رہے گی، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد دولت نہیں رہے گی۔